اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن ولا تقربوا مال الیتیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام قرآن کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ ہم یہ پیش کریں گے کہ قرآن مجید نے یتیموں کے اموال کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا ایمانی اور اخلاقی اور قرآنی فریضہ بھی ہے کہ ہمارے آس پاس میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو کہ جس کے اوپر کسی بھی طریقے کی کوئی زیادتی ہو رہی ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو اور کسی بھی طریقے سے اس کا حق ضائع کیا جا رہا ہو۔ اس لیے کہ جہاں پر قرآن مجید نے یا معصومین علیہ السلام کی سیرت نے ہمیں یتیم بچوں کے اوپر شفقت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر روکا ہے، منع کیا ہے کہ کسی طریقے کی زیادتی اور ظلم یتیم بچوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن۔ جب کوئی یتیم بچہ گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تو اس کے رونے کی وجہ سے عرش رحمان، عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ یہ ایک طریقے کا جو ہے وہ کنایا ہے کہ یتیم بچے کے اوپر اگر ظلم ہو اور وہ گریہ کرے تو یہ گریہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے اور کس قدر خداوند عالم جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے وجود سے کسی بھی یتیم کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے۔ ظاہری طور پہ وہ یتیم جو ہے وہ اذیت میں ہوگا، لیکن اللہ ہم سے جو ہمارے اوپر غضبناک ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اور تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یتیم بچوں کی جہاں تک ہو سکے کفالت کریں، تو جہاں ان کی کفالت کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی ان کے مال و اسباب کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی انسان ان یتیم بچوں کو کمزور سمجھتے ہوئے، نادار سمجھتے ہوئے، چونکہ جب بچہ کمسن ہوتا ہے، یتیم ہوتا ہے، سب سے بڑا سرپرست باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس بچے کے اندر عموماً اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ اپنے مال و اسباب کی حفاظت کر سکے، اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کر سکے اور اپنے دیگر املاک کی حفاظت کر سکے۔ تو بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایسے یتیم بچوں کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کر ان کی زمین جائیداد اور دیگر اس طریقے سے اراضی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور یہ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ دیکھو خبردار یتیم بچوں کے مال کے قریب بھی نہ جانا، اور صرف ایک نہیں متعدد مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ مبارکہ اسراء میں آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دیکھو خبردار یتیم بچوں کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس کے کہ جو ان کے لیے اور ان کے اموال کے لیے بہتر ہو، اور ان کے جو ہے وہ اموال کے لیے جس میں بہتری ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یتیم کے مال کے قریب جاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اس تصرف کی وجہ سے ان کا مال محفوظ رہ جائے گا، اس تصرف کی وجہ سے ان کا مال برباد ہونے سے محفوظ رہ جائے گا۔ اگر ہمارے تصرف سے ان یتیم بچوں کا فائدہ ہے پھر تو ان اموال کے قریب جانا ہمارا مناسب ہے، وَإِلَّا ان یتیم بچوں کے اموال کے، ان کی ملکیت کے قریب بھی جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب یہاں پر خداوند عالم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ، تو جب قریب جانے سے اللہ اجازت نہیں دیتا، راضی نہیں ہے، جائے کہ کوئی ان یتیم بچوں کے اموال کے اوپر ناحق قبضہ کرے اور ان کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے ان کے جو ہے وہ مال و اسباب کے اوپر اپنا قبضہ جما لے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، اہل ایمان جو اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو چھوڑ کے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھتیجے جو یتیم ہیں ان کی ملکیت کے اوپر قبضہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے چچا کا انتقال ہوا تو چچا کے بیٹے اگر کمسن ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کی ملکیت کے اوپر قبضہ کیا گیا اور ان کے مال کو اپنا مال قرار دیا گیا۔
اور عزیزوں ایسی صورت میں اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو جو یتیم بچوں کے اموال ہیں، جو یتیم بچوں کی ملکیت ہے، ان کو ہم اپنے قبضے میں کر کے ظاہری طور پہ تو ہم تصرف میں لا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم روٹی کھا رہے ہیں، ہم لقمے کھا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو لوگ یتیم بچوں کے مال کے اوپر قبضہ کرتے ہیں وہ ظاہری طور پہ کھانے نہیں کھاتے، وہ ظاہری طور پہ لقمے نہیں، روٹیاں نہیں کھاتے، بلکہ وہ اپنے شکم کو آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال جو ہے وہ کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے۔ تو عزیزو یہاں سے ایک نتیجہ یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے یتیم بچوں کے مال سے، ان کے جو ہے وہ اسباب سے اپنے کو بھی محفوظ رکھا جائے اور دوسروں کو بھی روکا جائے، تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے یتیم بچوں کی ملکیت کے اوپر، ان کی زمین جائیداد کے اوپر، ان کے اموال کے اوپر ناحق جو ہے وہ قبضہ نہ أين کریں۔ المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟